بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق الکل ہے، مالک الملک ہے، رازق ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام و پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور اسراف سے اپنی امت کو روکا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 13 شعبان 1445 ہجری مطابق 23 فروری 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اس جامع عزیزیہ سے ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے، جناب ماجد صاحب نے خطبہ دیا، وہ ہے نعمت اور اسراف۔ نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے اور وہ حق یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لانا ہے تاکہ نعمتیں باقی رہیں۔ اسراف فضول خرچی سے خود کو بچانا ہے کیونکہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ لب لباب خطبے کا یہی رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی تاریخ سنائی آپ کو، آج 13 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد برکتوں، رحمتوں، روزوں، قیام، صیام و قیام، رحمت و برکت کا مہینہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مکمل صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو پانے والا اور اس میں اعمال کو انجام دینے والا، عبادتوں کو جیسے اللہ چاہتا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان آ رہا ہے، پہلی بار نہیں آ رہا ہے، ہر سال آتا ہے۔ بس سوال یہی ہے، پچھلے سال کے رمضان میں نے اور آپ نے کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا، اور اس سال کیا ارادے ہیں۔
آئے گا جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا تیاری ہے، کیا کچھ کرنے کے ارادے ہیں. یہ انسان سمجھ لے، اور یہ مت سمجھنا کہ ہر سال زندگی میں یہ رمضان آئے گا. اس سال کا بھی آئے گا یقینی، یہ نہیں سمجھنا. امیدیں ہیں صرف، کیونکہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے. آج کتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے؟ آج 13 شعبان. کیا آج دنیا میں کسی مسلمان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے. کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، صبح بھی ہوگی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال کا رمضان ہمیں ملے. جو چیز مل گئی مل گئی، جو چیز چلی گئی چلی گئی. انسان قدر کر لے نعمت کی اور فائدہ اٹھائے اس سے صحیح، اسی کے لیے خیر ہے، وہی سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا. اور جو وقت کی قدر نہ کرے بعد میں وہ پچھتائے گا، اور وقت دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آئے گا. وقت کتنی بڑی چیز ہے دیکھیے. اگر میں دنیا کی ساری دولت آپ کو دے دوں جو نہیں ہے میرے پاس، کیا آپ مجھے آج کی صبح دے سکتے ہیں؟ آج کی جمعہ کی صبح میں سارے مالداروں کو راضی کر دوں کہ چلو بھائی سارے پیسے نکالو ان کو دے دو. آپ مجھے آج کی صبح لا کر دے سکتے ہیں؟ آج کی جمعہ کی صبح، 13 شعبان کی صبح نہیں لا سکتے ہیں. خلاص چلا گیا وقت. یہ یاد رکھنا، رمضان آ رہا ہے، جائے گا بھی. قدر کریں، اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے والا بنائے. آمین یا رب. ابھی سے تیاری کرنی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، پرابلم ہماری، کہ ابھی تو 13 شعبان ہے، ابھی 17 دن باقی ہیں. ٹھیک ہے، دن ختم ہو جائیں گے، اچانک رمضان آ جائے گا. ہاں ابھی تو رمضان آیا، پورا مہینہ ہے، پڑھ لوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، خیر کروں گا. ابھی تو شروع ہوا ہے، آج پہلا رمضان ہے. آج دیکھتے دیکھتے 10 رمضان ختم، ابھی 20 ہے نا. اور تسویف بولتے ہیں عربی میں اس کو. ان قریب کر لوں گا، کیا بولتے ہیں، صوفہ بولتے ہیں نا، کیا ان قریب کروں گا، کل پرسوں کر لوں گا. یہ کر لوں گا میں وقت نکل جاتا. آخری عشرہ شروع میں نہیں پڑھ سکا، ٹائم چلے گیا. ارے 20 رمضان ختم ہو گئے. دیکھتے دیکھتے بھائی، یہ جملے مشہور ہیں، دیکھتے دیکھتے رمضان آ گیا. اور کیا دیکھتے دیکھتے آئے گا بھائی؟ کدھر دیکھ رہے آپ تو واٹس ایپ دیکھ رہے، آپ تو ٹک ٹاک دیکھ رہے، آپ تو فیس بک پہ ہیں. دیکھتے دیکھتے رمضان آ گیا. اب بولیں گے دیکھتے دیکھتے 20 رمضان ہو گئے. ارے اب آخری عشرہ، اب کیا پڑھنا، اب کیا کرنا؟ 20 رمضان ختم ہو گئے. ہاں اب تو عید آ رہی ہے. ہاں عید بھی ہو گیا. رمضان کتنا جلدی چلے گیا، نہیں کس سے جلدی چلا گیا رمضان. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں ہر سال. نمبر 1، پراپر اس کی تیاری کرنے والے پہلے سے. میں نے کل جمعرات کے درس میں کہا تھا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دو ابھی سے. رمضان آئے تو آپ کو پریپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آلریڈی تیار ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے، آج سے پڑھیے. کل جنہوں نے میرا درس سنا، میں نے ان سے کہا تھا وہاں ریحاب میں کہ بھائی آپ پڑھیے، قرآن شروع کر دیجئے پڑھنا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے. لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، کیوں بھائی آج کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھیے، ابھی پڑھیے. آج ایک پارہ پڑھیے، آج ایک پارہ پڑھیے، کل ایک پارہ پڑھیے. رمضان سے پہلے 30 پارے پڑھ لیجیے آپ حساب کر کے. 17 دن ہیں، 30 پارے ہیں. کچھ دن زیادہ پڑھنے پڑیں گے، باقی کے دن ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیجیے. رمضان آئے تو آپ پڑھتے پڑھتے رمضان میں داخل ہو گئے، اور پڑھیں گے آپ، اور تلاوت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے اللہ عز و جل کی جو نعمتیں ہیں، کھانا پینا، رزق، اس کی ناقدری بہت ہوتی ہے. اللہ جزائے خیر دے. میں نے نماز کے بعد بھی جناب ماجد صاحب کو شکریہ ادا کیا کہ بہت اچھے موضوع پر آپ نے اچھے وقت پر خطبہ دیا، جو کہ رمضان کی آمد ہے. ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نعمتوں سے نوازے. اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، رزق کی فراوانی ہے. آپ دیکھیے اپنے اپنے گھروں میں، کھانا ہے آپ کے پاس، پانی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، دالیں بھی ہیں،
گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، وہ تو خیر لاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مہینہ بھر کے لیے کافی ہیں. اس کی کیا قدر ہم کر رہے ہیں؟ خطبہ شروع ہوا، خطیب صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. وہ نعمتیں بے شمار ہیں اور یہ حقیقت ہے. اللہ نے خود بیان فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، نعمتوں کا حساب ہوگا، ہم سب سے حساب لیا جائے گا. سورہ کوثر کی مشہور آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سب سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اے انسانوں، تم سب سے ضرور بضرور پکا یقینی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں جو بے شمار ہیں، ان کا حساب ہمیں دینا ہے، ان کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. حق یہ ہے نعمت کا کہ انسان شکر بجا لائے اللہ کا اور اس کا صحیح استعمال کرے. نعمتوں کا حق نمبر 1 شکر، الحمدللہ بولنا. جو اللہ نے دیا ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق دیا ہے، کپڑے ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک، اس سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، بڑھتی بھی ہیں. نمبر 2، اس کا یوز صحیح ہو. کھانا ہے تو کھائیے، بچ جائے پھینکیے مت. آپ وہ جو خطیب کہہ رہے تھے رمضان میں مغرب کے بعد جو ڈسٹ بن بولیں، گمامہ مشہور لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے، گماموں کا حال دیکھیں آپ، کیا حال ہے. کتنے پھل، کتنی حلیم، اور کتنے کھانے، کتنے سالن، کتنی روٹی کے ٹکڑے، کتنی اشیاء، ماکولات، مشروبات کھانے پینے والی پھینکی جاتی ہیں اس میں. کیوں؟ یہ نعمت کی ناقدری نہیں ہے. انہیں دیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا یہ حال آپ کر رہے ہیں. یہ خطبے کے جملے تھے. یہ غلط ہے کیونکہ یہ ناقدری ہے نعمتوں کی. آپ کے پاس کھانا زیادہ ہے، تھوڑا کھائیں گے آپ، بچے گا تو کھانے والے بہت سارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ لوگ نوالے کے لیے ترستے ہیں. لوگوں کے پاس کھجوریں نہیں ہیں، آپ کھجور پھینکتے ہیں. روٹی پھینکتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹکڑا نہیں ہے روٹی کا. نہیں دیکھتے دنیا کا حال، نہیں معلوم، خبریں نہیں دیکھتے ہم. سوکھی روٹی لوگ کھا رہے ہیں. بعض ایسے ممالک ہیں مسلمانوں کے، غربت اور فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ روٹی نصیب نہیں ہے. بڑے اچھے الفاظ سے انہوں نے کہا کہ آج آپ ان نعمتوں میں اپنے آبا اور اجداد سے پوچھو، اپنے ابا کے ساتھ بیٹھو، اپنے دادا کے ساتھ بیٹھو، بولو آپ کی زندگی میں کیا حال تھا کھانے پینے کا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اس نوالے کے لیے کیسے کیسے سفر کیا ان لوگوں نے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا. آج اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، رزق کی فراوانی ہے، ماشاءاللہ اچھا رزق ہے، تو قدر نہیں ہے. قدر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور یہ نعمتیں چھین لی جائیں. نعمتوں کی قدر کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر فقر کا خوف نہیں تھا کہ میری امت فقر و فاقہ کی زندگی گزاری کی پوری امت. نبی علیہ السلام اس سے نہیں ڈرتے تھے، جیسے کہ حدیثوں میں آپ نے اپنے خوف کا ذکر کیا ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے. ڈر یہ ہے کہ دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کی نعمتیں، زیب و زینت، اور تم اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے اور یہ چیز تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گی، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں کو اس چیز نے ہلاک اور برباد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوف کا ذکر اس حدیث شریف میں کیا، کیا آج وہ دور نہیں نظر آتا ہے ہمیں کہ دنیا کے پیچھے دوڑ ہے، دنیا کو حاصل کرنے زیادہ، اور دنیا کو جو ہے پانے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ کر ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. کھانے کا احترام، رزق کا احترام واجب ہے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کھانے کو، کھانے پینے کی چیزوں کو عیب نہیں لگاتے تھے، برا نہیں کہتے تھے.
پسند ہو تو کھاتے تھے، ناپسند ہو تو تارکھا چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر بیگن کسی کو پسند نہیں ہے تو بیگن کو برا مت بولیے آپ، پسند ہو کھائیے۔ اگر دسترخوان پر بیگن پکا ہوا نظر آئے یا بیگن کا سالن ہو یا بیگن ہو، آپ کو نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، آپ مت کھائیے، یہ سنت ہے نبی، مت کھائیے، لیکن برا مت بولیے آپ، اس کا احترام واجب ہے۔ حدیث سے سنیے ذرا، بخاری مسلم کی حدیث، ایک واقعہ سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے، ایک کھجور کا ٹکڑا، جس کو پیس کہتے ہیں، ایک کھجور، ایک پیس کھجور کا نبی علیہ السلام کو راستے میں پڑا نظر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ یہ صدقے کا ہے تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پر صدقہ حرام تھا، صدقہ لینا جائز نہیں تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کھجور کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس بات کا کہ یہ صدقے کا، کیونکہ صدقے کا ہو تو کیسے کھائیں گے، آپ نہیں کھا سکتے، تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ مطلب ڈر ہونے کی وجہ سے آپ نے ترک کر دیا، کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ گر گیا ہو۔ ام المومنین، صحابہ کے فہم کو دیکھیے آپ، صحابہ کی سوچ کو دیکھیے آپ، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کو ایک کھجور کا ٹکڑا ملا، ایک کھجور ملا، لیا، کھا لیا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کھجور کھا کر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کھجور پڑا ملا، بات سمجھ میں آئی، لیا، اس کو کھا لیا، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ ہے قابل غور بات، ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، مطلب اسراف بگاڑ ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو پھینک دینا یہ فساد میں سے ہے، مفسدین ہیں ایسے لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، گھر میں آئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا آپ نے دیکھا جو پڑا ہوا تھا، اٹھایا آپ نے، اس کو صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، یہ نعمتیں چلی جائیں گی تو پھر واپس نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا تم میں سے کسی کا لقمہ ٹکڑا کھانے کا، چاہے وہ روٹی ہو، گوشت ہو، چکن کا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، چاول کے دانے ہوں، نیچے گر جائیں، اس کو اٹھا لو اور اس کو جو لگ جائے مٹی وغیرہ یا کوئی بھی چیز، اس کو صاف کرو اور کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام رزق کی قدر کرنے کی اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں، کھانے پینے کے آداب میں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، چھوڑو مت، چھوڑو گے تو کون کھائے گا؟ شیطان کو نہیں کھلانا۔ کیوں؟ شیطان کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ کھا لے گا وہ تھوڑا سا، وہ دشمن ہے ہمارا، وہ جہنمی ہے اور ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ کھا لو، اس سے ہمیں نعمتوں کی قدر کا طریقہ یا شکر کیسے بجا لائے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خطبے کے آغاز میں بھی یہ جملے تھے خطیب صاحب کے، لوگ جو ہے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، رمضان کی آمد سے پہلے ڈسکاؤنٹ کے اعلانات، اتنا آفر، اتنا ڈسکاؤنٹ، اتنا آفر، اتنا ڈسکاؤنٹ، تاکہ لوگ جو ہے لیں، حالانکہ وہ سامان ردی ہوتا ہے۔ بعض جو تاجر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، وہ ایسے ڈسکاؤنٹس کا اعلان کرتے ہیں، ایسے آفرز پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ مرعوب ہو جائیں، خواہش زیادہ ہو اور وہ چیز اٹھا لیں، وہ چیز خرید لیں، حالانکہ وہ ویسی نہیں ہوتی ہے جس کو ہم عمدہ سامان کہتے ہیں۔ مقصد صرف لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنا ہے۔ اللہ سے ڈریں، تجارت کریں تو حلال، کام کریں تو حلال کا، اور لوگوں کو دھوکے
نہ دیں. جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عربیہ کو. یہاں پر ایسی جمعیات ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے یہ مجھے نہیں معلوم. اصل مسئلہ کیا ہے، معلوم ہے وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا اذا كنت تدری فتلك مصیبہ وان كنت لا تدری فالمصیبۃ اعظم. آپ کو معلوم ہے یہ مصیبت ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے مصیبت بہت بڑی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ایک پریشانی ہے، معلوم رکھ کر بھی عمل نہیں کرتے آپ، معلوم رکھ کر بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. نہیں معلوم ہے تو پریشانی بڑی ہے. پھر یہاں ایسے خیر کے جمعیات ہیں حکومت کے تحت، جو یہ جو فائز عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بچا کھانا، جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا، چاہے وہ ولیمے میں بچ جائے، پارٹی میں بچ جائے، شادیوں میں بچ جائے، ایکسٹرا جو بچا ہوا کھانا، وہ ایسے ادارے یہاں پر ہیں حکومت کے تابع جمعیات، جو ان کھانوں کو لے کر اس کی پیکنگ کر کے غریبوں اور فقیروں تک اس کو، مسکینوں تک اس کو پہنچاتے ہیں. معلوم ہے یہ آپ لوگوں کو یا نہیں معلوم؟ یہ ہے یہاں پر. تو بھائی جب ادارے کام کر رہے ہیں ایسے، تو بھائی آپ دیکھیے، آپ پہلا کام یہ کریں کہ اتنا پکوان ہو جس کی ضرورت ہو. مہمان 50 ہیں، 50 لوگ کتنا کھانا کھائیں گے؟ 10 لوگوں کو آپ نے افطار کی دعوت دی ہے، 10 لوگ کتنا کھائیں گے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کھا رہے ہیں، بچتا ہے نا، کم نہ پڑے. عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے. اور وہ حدیث نہیں بھولنا، 2 لوگوں کا، ایک آدمی کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کھاتا ہے. دیکھیے آپ، ٹھیک ہے ایک اندازے پر آپ نے بنا دیا، کھا لیے. مہمان کی عزت واجب ہے، مہمان کی تکریم واجب ہے، ایمان کی علامت ہے. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ مہمان کی عزت کرے. لیکن عزت میں عزت ایسی نہیں کہ فوڈ پوائزن ہو جائے مہمان کو. ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی، واقعات ہوتے ہیں، مہمان کی ایسی تکریم کر رہے کہ اس کو بیمار کر کے چھوڑ دیا. یہ ہے ہماری تکریم. وہ بھائی ایسی تکریم نہیں. مہمان کو کھلائیں پلائیں جتنا ہو سکتا ہے، اوور نہیں، ایکسٹرا نہیں، ایسے کہ اس سے جو ہے اس کا پیٹ خراب ہو جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، آگے 3-4 دن تک بیچارہ کھانے کے قابل نہ رہے. ایسا نہ کریں، یہ مہمان کی تکریم نہیں ہے. تو بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں، بھوکا چھوڑ دیتے اس کو کھانا تھا 3 روٹیاں، آپ نے 1 روٹی اس کے سامنے رکھ دی. کیا کرے گا بیچارہ؟ مانگے گا اور نہیں. بعض لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو خیر الامور اوسطھا، کھا لیا مہمان، بچ گیا کھانا، اٹھا کے پھینکنا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گمامے میں ڈالنا، کچرا کوڑا کرکٹ میں وہاں ڈال دینا نہیں، بلکہ ایسے اداروں کا رابطہ کریں تاکہ اس کو پیک کرے، وہ لوگ لے جائیں اور اس کو ان محتاجوں یا ضرورت مندوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے یا جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وَآتِي ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ترجمہ سنیے اس آیت کا. رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، فضول خرچی سے، اسراف سے بچو، اسراف مت کرو. کیوں؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. معلوم ہوا کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہے، قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، مسافر ہوں، مسکین ہوں، اور اسراف سے بچنا ہے. اسراف یعنی ضرورت سے بڑھ کے خرچ. ایک ہوتی ضرورت، 3 روٹی ضرورت ہے، 5 روٹی اسراف، 4 روٹی اسراف ہو گئی. اتنا چاول آدمی کو ضرورت ہے اس کی، اس سے زیادہ اسراف ہے. اسراف سے بچو. کیوں؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے شیطان کے بھائی کہا ہے ان کو. کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم شیطان کے بھائی بن جائیں؟ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم بھائی بنانا ہے اس کو بھائی نہیں بنانا. بھائی وہ دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین. دشمن کو بھائی کیسے بنائیں گے ہم؟ ہرگز نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا
ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ، اللہ نے حلال چیزیں دی ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھاؤ، وشربوا اور پیو، ولا تسرفوا اور اسراف سے بچنا، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، ایک مصری ڈاکٹر نے اس آیت سے ایک نکتہ بتایا ہے جو طبی نکتہ ہے، میڈیکل، ایک زبردست بات انہوں نے بتائی ہے، کہا کہ جتنی چیزیں ہیں نا حلال کی کھانے پینے کی، اس سے صحت کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عماد سن رہے ہیں آپ اور بھی شاید، ایک مصری ڈاکٹر نے کہا کہ جتنی چیزیں حلال کی ہیں اللہ نے، جتنی چیزیں حلال کی ہیں اللہ نے پینے کی، اس کے یوز سے آپ کو صحت، ہیلتھ ایشوز نہیں ہوں گے۔ مسئلہ کہاں آئے گا؟ اسراف پہ آئے گا۔ پیٹ کو کھانا چاہیے، معدے کو کھانا چاہیے، کھائیے آپ چاول، روٹی، گوشت، مرغی، تیتر، بٹیر، فلاں فلاں فلاں، جو جو حلال چیزیں ہیں کھائیے، لمٹ، کلو وشربو ولا تسرف۔ جہاں اسراف ہوگا آپ کے معدے کو 3 روٹی کی ضرورت ہے، آپ 4 کھا لیے بیمار۔ یہ ڈاکٹر کا نکتہ ہے۔ آپ کو اتنا گرام، کیا گرام بولیں گے، کیا بولیں گے، اتنا چاول آپ کے پیٹ کو چاہیے، اتنی بوٹیاں آپ کو چاہیے، آپ کھائیے، اس سے زیادہ کھائیں گے آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ اسراف جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسراف سے محفوظ رکھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے، میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں سورہ کوثر کی، پھر پڑھ رہا ہوں میں، عفواً سورہ تکاثر کی، الہاکم التکاثر، پہلے میں نے کوثر کہا تھا، وہ سورہ کوثر میں نہیں ہے، انا اعطیناک، سورہ تکاثر میں کیا ہے وہ آیت؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، سورہ تکاثر کی اس آیت کا؟ پھر ضرور تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ سورہ تکاثر کب اتری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، بولیے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتری، صحابہ تھے جب یہ آیت اتری، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو کھانے پینے کے لیے پریشانی تھی ان کی زندگی میں، آج جو کھانے پینے کی چیزیں ان کی زندگی میں تھیں، آج کسی کو دیکھا ہے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے؟ سنا؟ ارے وہ ہمارے پڑوسی صاحب پیٹ میں پتھر باندھ لیے بھائی۔ پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے صحابہ؟ بھوک کی شدت سے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے ہیں، ابو بکر عمر نے باندھا ہے، کیوں؟ بھوک، بھوک۔ آج آپ نے کسی گھر میں سنا کہ شوہر داخل ہوں گھر میں، بیوی بچوں سے مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، کچھ ہے کھانے؟ دیکھیں گھر میں کھانے نہیں ہیں، ہمارے پاس جیب میں پیسے رہتے ہیں، ایسے آرڈر کرتے ہیں گھر پہ سیدھا کھانا آ جاتا ہے، بریانی بیٹھ کے کھاتا آدمی گھر میں بیٹھ کے۔ آج کل لوگ ہمارے ملک، ہمارے شہروں میں تو چائے بھی منگا رہے ہیں باہر سے، پورا سب آ رہا ہے، ریپیڈو اوپیڈو پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب لا کے دے رہا ہے، کھانا پانی چائے جوس وہ یہ سب۔ تو آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہے آج کہ وہ گھر پر گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، میں نفل روزہ رکھ لوں گا؟ سنا آپ نے کسی کے بارے میں؟ نہیں سنا، میں نے تو نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا میرے خیال میں۔ ہاں بھائی بمبئی میں ہوا ہے، نہیں ہوا؟ ہاں مصطفیٰ صاحب حیدرآباد میں سنا کسی سے؟ آپ سب سنے؟ نہیں سنا؟ اللہ، یہ جب آیت اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھے ہے کچھ کھانے کے لیے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اب بھوک لگی اسی لیے پوچھے نا، تو کیا فرمایا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں یہ آیت اتری تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم کھجور پانی پر زندگی گزارتے ہیں، کھجور مل جائے تو کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، یہ فقر و فاقہ ہے، یہ حالت ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت اتار رہا، اللہ نے اتاری ہے اور فرما رہا ہے کہ تم کو ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بعد میں جو حالت ہوگی لوگوں کی، جب دنیا کی زیب و زینت نعمتیں پھیلا دی جائیں گی۔ ذرا غور کیجئے، ان کے دور میں یہ آیت اتری اور آج ہمارے پاس جو ہے کیا حالت ہے، ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ لہٰذا نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق دے، شاکرین میں سے، صابرین میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسرے خطبے میں پڑھی خطیب صاحب نے، وہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی،
آج بھی میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو یاد رکھیے اور چیک کیجئے کیا آپ ہیں ان میں سے جو اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ میرے خیال سے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس میں آئیں گے، میں اور آپ، میرا تو پکا ہے، میں تو آتا ہوں اس میں، مجھے معلوم ہے میرے گھر میں کیا کیا ہے۔ میرے خیال سے آپ سب بھی چیک کریں گے تو بولیں گے ہاں یہ تو ہے بھائی، 3 چیزیں ہمارے پاس۔ اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 3 چیزیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ 1، معافا فی جسدہ 2، عنده قوت یومہ 3، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، الحدیث او کما قال۔ چیک کیجئے 3 چیزیں، ہو سکتا ہے دوسری چیز والوں کے پاس نہ ہو، لیکن اکثر لوگ 3 چیزوں میں ہیں۔ نبی علیہ السلام اس حدیث شریف میں بیان فرماتے جو تم میں سے صبح اٹھے، آج اٹھے، کل بھی اٹھے، اٹھیں گے انشاءاللہ، جو صبح اٹھے تم میں سے، اٹھ کر اٹھے تو آمنن فی سربی، امن میں ہے، وہ اپنے گھر میں امن میں ہے، شانتی، حملہ نہیں ہوا، گھر نہیں ٹوٹ گیا، بم نہیں گرا، گولیوں سے بھون نہیں دیا گیا۔ نمبر 1 امن ہے، الحمدللہ یہ بلاد الامن ہے، بلاد السعودیہ، الحمدللہ سعودی عرب امن کا ملک ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، امن ہے یہاں پر، دیکھیے آپ امن و امان، آپ صبح اٹھیے کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ امن، نعمت ہے امن، 1 امن آپ کے گھر پر ہے۔ نمبر 2 جسم عافیت سے ہے، نظر بھی آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، ہاتھ کی حرکت بھی ہے، پیروں کی حرکت بھی ہے، دل کی دھڑکن بھی ہے، میدا بھی، پیٹ سب صحیح ہے، عافیت اس کو کہتے ہیں، صحت و عافیت بولتے ہیں نا 2۔ نمبر 3 1 دن کا کھانا اس کے پاس ہے اویلیبل، 1 دن کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے 1 دن کا، ہم لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر، شام۔ میں نے جو سنا ہے، ڈاکٹر مسکرا رہے ہیں، میں نے جو سنا ہے کہ 1 دن اگر 2 وقت کا کھانا، صبح ناشتہ جو کہ بہت ضروری ہے، شام کا 1 کھانا کھا لے آدمی، زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح۔ لیکن آج اور پہلے بھی جو ہے سر 2 صبح کھاتے تھے، شام میں کھاتے تھے، آج ہمارے پاس 3، 1 صبح، بعض لوگ 5-6 مرتبہ بھی کھاتے ہیں، 7-8 مرتبہ بھی کھاتے ہیں، بعض لوگ کھاتے ہیں جب بھی بھوک لگے کھاتے ہیں، جب بھی بھوک لگے کھاتے ہیں، وہ بھوک نہیں لگے گی، تھوڑی دیر ناشتہ اور دوپہر کے بیچ میں بھی بھوک لگے گی، کھاتے ہیں اور فل کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس کھا لو کھا لو کھا لو۔ ان کا کیا حال ہو رہا ہے اللہ بہتر جمیں۔ تو 1 صبح ناشتہ ٹھیک ہے، اچھا کھا لیں، پھر شام کو 1 مرتبہ کھا لیں، جینے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 لقمے آدمی کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 لقمے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ چلیے 1 دن کا کھانا مطلب 2 وقت کا کھانا، چلیے 3 وقت کا کھانا جو عام طور پر ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص کے پاس؟ 1 دن کا بول رہا ہوں میں، آج جمعہ ناشتہ کیے، صبح کیے، اب دوپہر کا لنچ ہے یا نہیں ہے گھر میں؟ ڈنر ہے یا نہیں ہے رات کا؟ ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے پاس 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 امن ہے، امن ہے نہیں ہے زندگی میں، الحمدللہ اللہ کا فضل، عافیت ہے نہیں ہے، ہاتھ پیر سلامت سے ہیں یا نہیں ہے، جسم کام صحیح کر رہا ہے آدھا، 2 1 دن کا کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دی گئی ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، کہ یہ اس کو دے دی گئی ہیں جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر کیوں ناشکری، پھر کیوں نعمت کی ناقدری؟ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل دانے دانے کی قدر، ٹکڑے ٹکڑے کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور شکر گزاری ہماری زندگیوں میں لائے۔ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اعتراف کرے اس بات کا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ہم تو اسباب اپنا رہے ہیں اور اسباب کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ زبان سے اللہ کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ بولیں، بیوی بچوں کو نعمتوں کی قدر سکھائیں، بتائیں الحمدللہ بولو، اللہ کا فضل بولو، الحمدللہ بولو، اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اور عمل کریں، اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، فرمانبرداری کریں، کیونکہ یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا شکر کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔